عبد مناف کون ہے؟ عبد مناف جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں قصی کے، ٹھیک ہے. عبد مناف کا اصل نام ہے مغیرہ. And Manaf means that which is raised, and Abd Manaf was known for his handsomeness and his leadership skills. مناف جو ہے عبد المناف وہ ہینڈسمنس اور لیڈرشپ اسکلز سے مانے جاتے تھے. He became famous even in the lifetime of Qusay. Abd Manaf was handed many responsibilities and he was most beloved to the people. Again celebrity تھے, ہینڈسم تھے, وارئر تھے اور لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے تھے. ہاشم عبد مناف کے بیٹے, ٹھیک ہے, بنو ہاشم جس سے رسول اللہ کہتے ہیں نا, بنو ہاشم سے. ہاشم از دی سن آف عبد مناف. ہاشم جو ہے یہ کون ہے؟ ہز ایکچوئل نیم از امر. ہاشم بھی ان کا ٹائٹل تھا. ہاشم کمز فرام ہشم وچ مینس ٹو گرائنڈ. ان کا نام ہاشم کیسے پڑا؟ ہی وڈ گرائنڈ دا بارلے اینڈ پریزنٹ فوڈ ٹو دا پلگرمز. اب دیکھیں جتنے بھی عظیم لوگ ہیں نا, ان کی اینسیسٹری میں آپ کو نا خدمت گزار لوگ ملیں گے, جو جنہیں کہتے ہیں نا رضاکار قسم کے لوگ, جو بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عظیم اولاد دیتا ہے. تو اس لیے ابھی سے ویژن دیکھیں, میں یوتھ کو ایک ایسی بات ویژولائز کراتا ہوں جو شاید آپ لوگ کہیں کس طرح کی بات ہمیں ویژولائز کرائی جا رہی ہے. 100 سال بعد سوچیں آپ کہاں ہیں؟ قبر میں, ٹھیک ہے نا, انلیس اینڈ انٹل کو 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرا لے جو بھی ہے, لیکن مرنا تو ہے. 100 سال بعد میں بھی قبر میں ہوں, ہم سب قبر میں ہیں. لیکن ہمارے پیچھے کون ہے؟ ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہے انشاءاللہ, ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہوں گے کل کو. کیا ویژن ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو تبھی دعا کر لی تھی نا, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ نمازی میری ذریت ہو اور ان میں سے امام نکال اور معاف کر دیں ہم سب کو. اسی وقت دعا کر لی تھی کہ میرے ماں باپ کو معاف فرما, مجھے معاف فرما, مومنین کو معاف فرما. تو حضرت ابراہیم کی دعائیں بہت ویژنری ہیں. اس لیے دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی جنریشن نیک کرے تو خود نیک بننا پڑے گا, ٹھیک ہے. آج کے پرفتن دور میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ رضاکار بننا پڑے گا, لوگوں کا خدمت گزار بننا پڑے گا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, ان شارٹ ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور نیک اولاد دے گا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو ہے بارلے گرائنڈ کیا کرتے تھے. So his name was Amr and he was called Hashim because of his generosity. And it is said that Hashim never ever ate food alone. یہ رسول اللہ کی بھی عادت تھی, ظاہر ہے وہی عادت. تو ہاشم بھی کبھی اکیلے کھانا نہیں کیا کرتے تھے. جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے کسی کو بلا لیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کھانا شیئر کر لو, میرے ساتھ کھانا کھا لو. تو یہ ان کی جنرosity تھی. Hashim did perhaps the most important thing to raise the economic level of the Quraysh while his grandfather Qusay. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ قصی جو تھے انہوں نے پولیٹیکل لیول پہ قریش کو ابھارا, اور ہاشم جو تھے انہوں نے اکنامک لیول پہ قریش کو ابھارا. اسی لیے بنو ہاشم کی بہت عزت تھی قریش میں. ہاشم جو تھے ان کے بارے میں رحلت الشتاء والصیف اللہ نے کہا ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بار. اللہ تعالیٰ نے دیکھے قریش کو اپنے جو فیورز ہیں وہ یاد کرائیں. اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جی, لإیلاف قریش, for the accustomed security of the Quraysh, ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, their accustomed security in the caravan of winter and summer. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس ٹائم پہ lawless سوسائٹی تھی, بینڈٹس تھے, وہ حملہ کر دیتے تھے کاروانز پہ. آپ کو پتہ ہے نا عرب جو ہیں وہ بہت ہی ایک lawless قسم کی سوسائٹی تھی, اور یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن اللہ نے ایگزیکٹ اس نیشن کی طرف قرآن بھیجا کہ دیکھو ان کو ٹھیک کر سکتا ہے قرآن, تو کسی بھی نیشن کو, سیدھی سی بات ہے, بہت lawless قسم کی سوسائٹی. تو ہاشم جو بنو ہاشم تھے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے, اور ان کا جو نام تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ تمہیں جو سیکیورٹی دی اللہ نے, کون سے کاروانز میں؟ رحلت الشتاء والصیف, ونٹر اور سمر کے جو کاروانز ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس لیے let them worship the Lord of this house, اس لیے اللہ نے دیا تو اسی کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, who has fed them, saving them from hunger, and made them safe, saving them from fear. فیئر سے سیو کیا, فیئر کس کا؟ دشمن کا, اور ہنگر سے سیو کیا جبکہ وہاں پہ بہت زیادہ ہنگر تھی. تو اینی وے, he was the one who thought of this idea. کون سا آئیڈیا؟ انہوں نے کہا کہ قریش کو 2 جرنیز کرنی چاہیے, ایک سمر میں اور ایک ونٹر میں. سمر والی جو جرنی تھی وہ انہوں نے کہا کہ روم کی طرف جانا ہے. روم جو ہے وہ ظاہر ہے سیریا کی طرف, اس سے مراد ہے جو بائزنٹائن امپائر ہے, ٹھیک ہے.
اور ونٹر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن کی طرف جانا چاہیے. تو یہ ریلت الشتاء بس ہے, بیسکلی سلک روٹ تھا ان کا, جیسے پاکستان میں آپ کو پتا ہے سلک روٹ جو وہ روڈ ہے چائنا تک, تو یہ ان کا سلک روٹ تھا. تو مکہ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں سے انہوں نے سیریا اور یمن جانا شروع کیا ہاشم نے, اینڈ ہاشم بیکیم ایکسٹریملی ویلدی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بنو ہاشم کو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. It is also said that Hashim understood that because he is from the Quraysh and because they are the neighbors of Makkah, nobody would harm them. میں نے آپ کو بتایا انہیں کوئی ہارم نہیں کرتا تھا, ان کی سب عزت کرتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اکنامک پاور ہمیں دلوانے والے یہ ہیں. قصی نے پولیٹکس میں نام بنایا, ہاشم جو تھے انہوں نے ویلتھ میں نام بنایا, اور پھر عبد المطلب آتے ہیں. عبد المطلب جو ہے ہی ڈڈ دا پریسٹیج اینڈ دی زمزم. عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو کام لیا وہ یہ کہ زمزم جو ہے وہ ری ڈگ ہوا عبد المطلب کے نام پہ. تو اینی وے تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسیسٹرز ہیں انہوں نے قریش کی ہسٹری چینج کی. تو اب آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم تھا ابو جہل وغیرہ جب نگیٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہیں پتہ تھا یہ کس لینیج سے ہے, انہیں پتہ تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا اور ان کے آباء و اجداد کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پہ, لیکن اس کے باوجود آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر سکیں. تو اسی لیے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا رکھی. اینی وے تو ہاشم جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہاشم میریڈ اے نمبر آف وومن. One of his wives and the great grandmother of Rasulullah was from Yasrib. اللہ تعالیٰ اسکرپٹ لکھنے والا نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ نے جب کسی سے کام لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریسورسز بھی دینی ہے. اللہ کو فیوچر پتہ تھا کہ رسول اللہ نے ہجرت کرنی ہے یسرب میں, مدینہ میں, تو اللہ نے پہلے ہی ان کے ڈسٹنٹ کزنز وہاں پہ رکھ دی جنہوں نے ویلکم بھی کیا, سپورٹ بھی کیا ہمارے نبی کو. ابو ایوب انصاری کا نام آپ نے سنا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسٹنٹ کزنز میں سے. اور رسول اللہ کہاں رکے تھے, اونٹنی کہاں رکی تھی, ابو ایوب انصاری. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسکرپٹ اللہ کو پتہ تھا. ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ڈسٹنٹ کزن, اور اونٹنی بھی وہیں رکتی ہے. بہت سے صحابہ نے اللہ کے معجزات دیکھے. اینی وے تو ہی میریڈ اے وومن فرام یسرب. دس واز وداؤٹ اے ڈاؤٹ سم تھنگ دیٹ اللہ آف کورس ہیڈ پلانڈ. وائی وڈ اے پرسن فرام مکہ میری سم ون فرام یسرب. بڑی عجیب رواج تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. So that 3 generations from them the Prophet would have a distant third cousin amongst the Ansar. So Abu Ayyub al-Ansari is one of them. میں نے آپ کو بتایا. So Hashim married from Yasrib and he died on a trading trip to Gaza. غزہ پیلسٹائن کی ایک سٹی ہے, وہاں جو فلسطین اس دور کا بہت بڑا فلسطین تھا. There is a masjid to this day called Masjid al-Sayyid Hashim, and that is why Gaza is sometimes also called Gaza to Hashim to this day. غزہ تو ہاشم ابھی تک کہتے ہیں کیونکہ ہاشم وہاں پر فوت ہوئے, غزہ میں فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسیسٹر ہیں. اینڈ his son then, because his father had died, his mother took his most important son to her hometown of Yasrib. So the Prophet's grandfather was raised in the very city he would migrate to. This is of course without a doubt Allah's qadar. عبد المطلب کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے, Allah's plan, Allah's qadar. Otherwise really Yasrib and Makkah don't have those strong ties. تو یہ اللہ کی قدر تھی.